چائلڈ اسپیشلسٹ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ بچے کب اسکول جا سکیں گے؟ کیا وہ ایس او پیز کو فالو کر سکتے ہیں؟ اینڈ ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ؟ آپ کو 10 سال قید بامشقت ہوئی تھی، آپ 10 سال بعد نکلو گے تو یو آر ناٹ سیم پرسن. آپ کو ری ایڈجسٹ کرنے میں لائف میں بڑا ٹائم لگے گا. بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو ماسک پہنائیں اور بچوں کو ہاتھ سے ہینڈ سینیٹائزر دے کے اور باہر لے کے پھرتے رہیں، دیٹس ناٹ اے پریکٹیکل تھنگ ٹو ڈو. کاواساکی لائک سنڈروم ایک چیز ہوتی ہے، اس میں کمپلیکیشنز یہ ہوتی ہیں کہ جی آپ کے ہارٹ پہ اثر ہوتا ہے اور ملٹی سسٹم فیلئر ہو جاتا ہے. بچوں میں ان ساری کی ساری احتیاطی تدابیر کو کس طریقے سے یعنی بچوں میں انفیوز کیا جا سکتا ہے؟ بچے اس کو کیسے فالو کریں یا ان میں کوئی چینجز اس کو اور لوگوں کو اب وہ ماسکس کو ریکگنائز کریں گے کیونکہ شکلیں تو ہم کو نظر آتی نہیں سوائے اپنے ماں باپ کے. السلام علیکم، اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہزاد نسیم ہیں. ہی از اے پیڈیاٹرک کنسلٹنٹ، ہی از اے امیرکن سرٹیفائڈ پیڈیاٹریشین، اور ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ انفیکشس ڈیزیز ہے. اور کرونا سے ریلیٹڈ جو ہم یہ تھوڑی سی ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہی از دا بیسٹ پرسن ٹو ٹاک ٹو. سو ہمارا جو کوشچن ہے وہ سر کے ساتھ یہ ہے کہ بیسیکلی کرونا کے اندر ہم بہت ساری چیزیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور زیادہ تر علامات جو بتائی جاتی ہیں وہ ایڈلٹس میں بتائی جاتی ہیں، یعنی کہ گرون اپس میں بتائی جا رہی ہیں. بچوں میں کرونا کس طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے اور وہ ان کو کس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے، اور وہ ایڈلٹ سے یعنی بڑوں سے کس طرح سے مختلف ہے؟ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو پرسپیکٹیو دیتا ہوں بچوں کے حساب سے کہ انفیکشنز کس طرح ہوتی ہیں، کس طرح پھیلتی ہیں بچوں میں اور کیا ہوتا ہے. بچوں میں یوزلی بچوں کا امیون سسٹم جو ہے وہ امیچور ہوتا ہے، سو موسٹ آف دا انفیکشنز جو ہیں وہ بچوں پہ زیادہ افیکٹ کرتی ہیں اور ان کو بیمار بھی زیادہ کرتی ہیں. بچے پھیلاتے بھی سب سے زیادہ ہیں انفیکشن. اب کرونا وائرس جو ہے وہ ایک اتنی زبردست چیز ہے کہ اس نے بچوں کو آلموسٹ افیکٹ کیا ہی نہیں، صرف ایڈلٹس میں اور نہ بچوں میں پھیلا. جو جتنے بھی سمٹمز، مائلڈ سمٹمز جتنے بھی آئے بچوں میں، وہ تھا ہلکا پھلکا بخار ہو جائے گا، تھوڑا بہت گلا خراب ہو جائے گا، تھوڑی سی کھانسی ہوگی، اور مے بی گیسٹرو-انٹیسٹنل سمٹمز. یہ ایک الگ چیز ہے جو ایڈلٹس میں اتنی زیادہ نہیں پائی جاتی، جو کہتے ہیں کہ جی ڈائریا ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی وامٹنگ بھی ہو جاتی ہے. تو دیٹ از دی اونلی تھنگ دیٹ از ڈفرنٹ. بٹ الحمد للہ بچوں میں اگر آپ کہیں تو بچوں کی ڈیزیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جن بچوں کو ہوا بھی کچھ پرسنٹیج تھا جو یورپ سے اور امریکہ سے کچھ کیس رپورٹس آئی ہیں جس میں تھوڑی سی کمپلیکیشن ہوئی، جو کاواساکی لائک سنڈروم ایک چیز ہوتی ہے، اس میں کمپلیکیشنز یہ ہوتی ہیں کہ جی آپ کے ہارٹ پہ اثر ہوتا ہے اور ملٹی سسٹم فیلئر ہو جاتا ہے، شاک لائک سنڈروم ہو جاتا ہے. اس میں آپ کے ہارٹ کی ویسلز پہ افیکٹ پڑتا ہے اور آپ کے باقی جسم میں. وہ کچھ کیسز ہیں، 30-40 کیسز ہیں ساری دنیا میں، مطلب ساری دنیا کے بچوں کو ملا کے اگر آپ کہیں تو اٹس این ایکسٹریملی ریئر کمپلیکیشن آف کرونا وائرس. ادر دین دیٹ کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، ہم بڑوں میں تو سنتے ہیں کہ جی آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، ہاتھ دھونا ہے، سینیٹائز کرنا ہے، منہ کو آنکھوں کو ہاتھ نہیں لگانا. بچوں میں ان ساری کی ساری احتیاطی تدابیر کو کس طریقے سے یعنی بچوں میں انفیوز کیا جا سکتا ہے؟ بچے اس کو کیسے فالو کریں یا ان میں کوئی چینجز ہیں؟ یہ اٹس اے ویری گڈ کویشچن ایکچولی. یہ چیزیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم پیڈیاٹریشین، ہمیں سب سے زیادہ بری بات یہ لگتی ہے کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ جی چلڈرن آر اسمال ایڈلٹس، تو آپ ان کو صرف سائز چھوٹا کر لیں ہر چیز کا، ان کو اس طرح ٹریٹ کریں. ایسا نہیں ہوتا. ایوری ایج، ایوری چائلڈ از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے نا. ایک 6 ماہ کے بچے کے منہ پہ آپ ماسک کیسے لگاؤ گے؟ ایک 2 سال کے بچے کو آپ ماسک پہناؤ گے تو اس کو کیسے کنونس کرو گے کہ وہ ماسک پہن کے رکھے؟ وہ اس نے اتار کے پھینک دینا پڑا. ہاتھ بچے جو ٹاڈلرز ہوتے ہیں، جو 1-1.5 سال سے جو چلنا شروع ہوتے ہیں اور جو 3-4 سال تک جن کو کوئی، ان سے صفائی کیسے کرواؤ گے؟ دیز آر چیلنجز، ویری ہارڈ ٹو ڈو، اور اس کا کوئی صحیح جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ آپ اپنی سوشل ڈسٹینسنگ رکھو، بچوں کو باہر نہ نکالو. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے. جو اب یہ بھی ہے کہ کرونا وائرس ایسے آپ کے گھروں میں نہیں پھر رہا. ٹھیک ہے. سو اگر ایک بچہ جو ہے، ایک ٹاڈلر جو ہے یا چھوٹا بچہ ہے، وہ گھر کے اندر ہے تو اس کا رسک بہت کم ہے. آپ ایڈلٹ پریکٹسز کو چینج کر دو کہ باہر سے لوگ آئیں تو بچوں کے پاس نہ جائیں. جو ویسے تو سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وزٹرز آنے ہی نہیں چاہیے. آئیں بھی تو بہت
لمیٹڈ لوگ ہوں اور وہ بھی ڈسٹینس کے ساتھ، تو بچوں کو ان سے دور رکھیں آپ، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو ماسک پہنائیں اور بچوں کو ہاتھ سے ہینڈ سینیٹائزر دے کے اور باہر لے کے پھرتے رہیں. دیٹس ناٹ اے پریکٹیکل تھنگ ٹو ڈو. بالکل ٹھیک. اگر ضروری ہے، بہت ضروری ہے، پھر وہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، مطلب کہ آپ 6 فٹ ایٹ لیسٹ کسی بھی انسان سے دور رہیں اور بچے کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر باہر سے کہیں سے آیا ہوں یا اپنے ہاسپٹل سے ہو کے آیا ہوں تو پہلا کام میں یہ نہیں کروں گا کہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اٹھاؤں اور اس کو پیار کرنا شروع کروں. نو، پہلے میں اپنے آپ کو سینیٹائز کروں تاکہ جب میرا اس کے ساتھ انٹریکشن ہو تو آئی ایم ٹوٹلی فری آف دی وائرس یا وائرل لوڈ. اور اگر میں کسی طریقے سے خدا نخواستہ انفیکٹڈ ہو گیا ہوں تو آئی شوڈ بی دا ون مینٹیننگ اے ڈسٹینس ود مائی چلڈرن. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اب یہ اس میں ایک چیز اور، آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو، کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ ہر انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے. گھر سے جب آپ واپس آتے ہیں باہر سے تو بہت سارے جراثیم آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، اسپیشلی ہم ڈاکٹرز جو ہیں، ہم تو اسپتالوں میں ہوتے ہیں اور مریض دیکھتے ہیں. آپ تو مطلب بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہم نے دیکھے ہیں جن کے بچے ہر وقت بیمار رہتے ہیں اس لیے کہ وہ ہائیجینک پریکٹسز نہیں ہوتی. سو ایوری ٹائم یو کم ہوم، کرونا آیا ہے چلا جائے گا، آپ مطلب آپ باقی زندگی میں چل پڑیں گے، لیکن یہ پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہے کہ گھر جب آپ آئیں گھر آ کے ہاتھ دھوئیں اور اگر ہو سکتا ہے تو کپڑے چینج کر کے پھر بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک چیز اور جو ہے کہ ہم ایک وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو ہم نے باہر نہیں لے کے جانا، گھومنے نہیں لے کے جانا، اپنے ساتھ بازاروں میں نہیں لے کے جانا، اور ہم کہتے ہیں کہ جی لیکن بچوں کی امیونٹی بھی بڑھانی ہے ہم نے، اور امیونٹی بڑھانے کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اچھی خوراک ان کو ضرور دیں اور دوسرا یہ کہ وہ ورزش کریں. تو اب میرا آپ سے اٹ ول بی اے 2 pronged کوسچن کہ بچوں کی خوراک میں ہمیں کیا کیا چیزیں لے کے آنی ہے تاکہ ان کی امیونٹی بوسٹ ہو، اور ان کی ایکٹیویٹی کے اندر اب ہم کیا چینجز لے کے آئیں گے تاکہ وہ اس بیماری سے فائٹ کر سکیں. اچھا، اس میں ایک تو پہلا کویشچن جو ہے آپ کا خوراک والا، وہ تو اگین جنرل ہے کہ جی بچے کو ہمیشہ اچھی خوراک دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. کسی بھی بیماری کے اندر، کرونا ہو یا نہ کرونا ہو، آپ نے بچے کو بیلنس ڈائٹ دینی ہے جس کے اندر وائٹامنز، منرلز، فروٹس، ویجیٹیبلز، گرینز، اور اس کی ساری ہر جگہ پہ چارٹس اویلیبل ہیں کہ جی کتنی پرسنٹیج کاربوہائیڈریٹس ہونی چاہیے، کتنی پروٹین ہونی چاہیے، کتنی فیٹس ہونی چاہیے، اور اسی حساب سے آپ نے ایک بیلنس ڈائٹ دن میں 3 دفعہ ایٹ لیسٹ بچے نے کھانا کھانا اور پراپر کھانا کھانا. جنک فوڈز اوائڈ کریں، ٹھیک ہے، اور فروزن اینڈ پریپیئرڈ. ایگزیکٹلی. اور ملٹی وائٹامنز یوزلی کوئی اتنے زیادہ ضروری نہیں ہوتے لیکن ہیلپ فل ہوتے ہیں. مطلب یہ انڈیکیشن کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ ملٹی وائٹامنز دیں، لیکن دے آر ہیلپ فل. سو یہ تو کھانا تو آپ سمجھو کہ یہ تو آپ کے لیے انسٹرکشنز ہیں ویدر دیر از کرونا اور ناٹ. اب جو دوسرا سوال ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایکٹیویٹی کیسے کرو گے. مطلب سائیکولوجیکلی بھی بہت پرابلمٹک ہے. بچہ مطلب ایک ایکٹیو بچے کو آپ 3-4 سال کے بچے کو آپ گھر کے اندر بند کر کے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل. ہی از گوئنگ ٹو وانٹ ٹو گو آؤٹ پلے، جو اس کی پرانی عادت تھی. اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جی اگر آپ کے گھر میں باہر کوئی لان ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو ایک باہر 1-8 گھنٹے کے لیے اس کو نکال کے اس سے مطلب کوئی بھی سائیکلنگ کر سکتا ہے، چھوٹا سا مطلب فٹ بال کھیل لے، کوئی ایکٹیویٹی کر لے، بھاگ لے، دوڑ لے، کچھ. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وین یو آر آؤٹ سائڈ، لیٹس سے اگر آپ باہر پیدل چل رہے ہو تو اس میں اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ چلتے ہو تو ایک ایکچولی چارٹ ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی سرکولیٹ کرتا ہے کہ رسک فیکٹرز کن کن چیزوں میں بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جاگنگ اینڈ واکنگ آؤٹ سائڈ از ون آف دا لیسٹ رسک فیکٹرز آف کرونا وائرس ٹرانسمیشن. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ اوپن ایئر میں ہو، ٹھیک ہے. اوپن ایئر میں ٹرانسمیشن جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، کلوز اسپیسز میں زیادہ ہوتی ہے، اور پھر آپ کے آس پاس کوئی بندہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مطلب آپ جب بھاگ رہے ہو یا آپ چل رہے ہو تو جیسے آپ نے بھی کہا سائیکلنگ، بچوں کو سائیکل لے تو سائیکلنگ کرواؤ، جاگنگ کرو، واک کرنے نکل جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. ایز لانگ ایز یو ڈو یور پروٹوکال جو آپ کے ہیں کہ جی آپ نے ماسک پہننا ہے اور لوگوں سے بات نہیں کرنی ہے، انٹریکٹ نہیں کرنا ہے، آپ نے واک کر کے یا سائیکلنگ کر کے واپس آ جانا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک چیز یعنی میں آپ کے جو آپ نے آنسر دیا اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ ہم نے بیلنس ڈائٹ ہمیشہ رکھنی ہے چاہے ویدر اٹ از اے کرونا اور ناٹ.
سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم نے ان اسپورٹس سے اوائڈ کرنا ہے جس میں لیٹس سے کہ ٹیم آف 12 پیپل کھیل رہے ہیں اور آپس میں جو ہے وہ چیزیں ایکسچینج ہو رہی ہے, ریکٹس, بیٹ, بال, دس اینڈ دیٹ. ٹیم اسپورٹس ختم ہوگی, سنگل اسپورٹس کے اوپر آ جائیں گے اور جس کے اندر 1-to-1 کانٹیکٹ ود ادر پرسن آلموسٹ نیل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز جو ہم بہت امپورٹنٹ, ہر ماں کہتی ہے میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا, میرا بچہ جو ہے وہ ضد کرتا ہے. اور کرونا کے اندر ہوا یہ ہے کہ ہمارے بچے 3 مہینے سے اب وہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب دے آر یعنی ان یوزول بات ہے کہ بچے جو ہے وہ اپنے اسکولس کو یاد کر رہے ہیں, اپنی ٹیچرس کو یاد کر رہے ہیں. آل دو مینی آف دیم دے ڈونٹ ریئلی لائک ٹو گو ٹو اسکول, بٹ ناؤ دے وانٹ ٹو گو ٹو اسکول. سو یہ جو ایک چینج آف بیہیویئر ہے وہ بچے کو کس طریقے سے ہم افیکٹ کر رہے ہیں, ہم کس طریقے سے اس کو کوپ کریں؟ دیکھیں اس کے بہت سارے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں. اگین وہی والی بات ہے کہ جی ہر اسٹیج پہ, ہر ایج پہ بچہ جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے کسی بھی سچویشن کو. ٹھیک ہے. اب ایک ایڈولسنٹ ہے, ٹین ایجر ہے, ان کی زندگی ہوتی ہے اپنے فرینڈس کے راؤنڈ میں. آپ نے ان کو اپنے دوستوں سے الگ کر دیا اور اپنے گھروں میں بٹھا دیا. ایک ایسپیکٹ یہ ہے. دوسرا ہے 4-5 سال کا بچہ ہے جس کے ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے تاکہ اس کو انٹلیکچوئل مینٹل ڈیولپمنٹ, ہم جو پری اسکولوں میں اور جو پلے گروپس میں یا ان چیزوں میں بچوں کو ڈالتے ہیں پیرنٹس, ایک ہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی سوشل انٹریکشن کیسے ہوتی ہے. یہ دوسری امپلیکیشن ہے. اور پھر جو بیچ میں جو آ جاتا ہے جو باقی بچے جو اسکول گوئنگ کڈس ہیں, آپ جو مرضی ہے کر لو, وہ جو اسکول کا ماحول ہوتا ہے وہ آپ ریکریٹ نہیں کر سکتے. آن لائن کلاسز اور جو کچھ بھی ہے اس سے کچھ نہیں. تو اس کا بہت بڑا سائیکولوجیکل افیکٹ پڑتا ہے بچے کے اوپر. اب یہ اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو بچے جو مارچ میں 6 ماہ کے تھے اور اب 9 سے 10 ماہ جب وہ ریکگنائز کرنے لگتے ہیں اسٹرینجرز کو اور لوگوں کو, اب وہ ماسکس کو ریکگنائز کریں گے کیونکہ شکلیں تو ہم کو نظر آتی نہیں سوائے اپنے ماں باپ کے. باہر نکلتے ہیں اگر نکلتے بھی ہیں, یا مطلب میرے پاس ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر ماسک والا ڈاکٹر نظر آتا ہے, اس کو ان کو پورا شکل نظر نہیں آتی. اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی اس بچے کے اوپر, گاڈ نوز. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں آگے دیکھنی پڑیں گی. ڈیفینیٹلی افیکٹ تو ہے, سائیکولوجیکل افیکٹ تو ہے. مطلب اس میں آپ جتنا کوشش کر سکتے ہو کہ نارملائز کرنے کی کوشش کرو زندگی کو. کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں, کچھ نہیں ہیں. یہ ہمیں اس وقت دیکھنا ہوگا جب آپ سب کچھ کھولیں گے اور جب بچے واپس دوبارہ ریگولر لائف میں آئیں گے تو ان پہ وہ ایک ہوتی ہے ٹرم پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, پی ٹی ایس ڈی والی افیکٹس شاید ہمیں دیکھنے کو ملے. یعنی یو آر کائنڈ آف پریڈکٹنگ کہ ہمیں شاید چائلڈ سائیکالوجی اور اس کی بہت امپورٹنٹ ہو جائے گی, بہت امپورٹنٹ. چائلڈ کی نہیں, آپ ایڈلٹس کی بھی کر لیں. بالکل. کہ ہمارے سائیکائٹرسٹ جو کولیگز ہیں دے ول ہیو دیئر ہینڈس فل اگر لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ جی ایک طرح سمجھ لو کہ آپ ایک قید میں سے نکلے ہو باہر. ٹھیک ہے, آپ 10 سال قید بامشقت ہوئی تھی, آپ 10 سال بعد نکلو گے تو یو آر ناٹ سیم پرسن. آپ کو ری ایڈجسٹ کرنے میں لائف میں بڑا ٹائم لگے گا. آپ کے اندر کی ٹوٹ پوٹ جو ہے نا وہ بہت آپ کو ایکسپریس کرے گی. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وہ ایز اے پیڈیٹریشین ہاؤ ڈو یو تھنک ہم اسکولس کا ایک پرسپیکٹیو ہے, بچوں کا ایک پرسپیکٹیو ہے, بینگ اے چائلڈ اسپیشلسٹ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ بچے کب اسکول جا سکیں گے, کیا وہ ایس او پیز کو فالو کر سکتے ہیں, اینڈ ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ اس؟ دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. پرابلم دو. ٹھیک ہے. ایک پرابلم یہ ہے کہ آر وی ریڈی ٹو سینڈ آور چلڈرن ٹو اسکول اور ناٹ. پیرنٹل انگزائٹی. مجھے آپ کہیں گے کہ جی ہم 1 سپٹمبر کو اسکول کھول دیں گے, ٹوڈے از 10 جولائی, 1 مہینہ 20 دن. جو میں نے کووڈ کا کرو دیکھا ہے اس کے حساب سے تو میرا نہیں خیال کہ سپٹمبر میں کووڈ ختم ہوگا. ٹھیک ہے. کیا میں اپنے بچے کو بھیجوں گا اسکول؟ میرا جواب ہوگا نہیں. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ جب اب میں یہاں بیٹھا ہوں میں یہ کہوں گا کہ نہیں. کب بھیجیں گے اسکول اور کب کھولیں گے وہ تو گورنمنٹ کا ان کا اپنا ڈیسیجن ہے, لیکن ہم اپنے بچوں کو, ہماری انگزائٹی جو ہے
وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گی ان ٹرمز آف سینڈنگ. کل آپ کھول دیں اسکول, آئی کین پرومس یو کوئی پیرنٹ بھی اپنا بچہ اسکول نہیں بھیجے گا, ٹھیک ہے نا. تو اب اس جو دوسرا جو آپ کا اصل سوال ہے اس کا یہی ہے کہ جو ایک چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ دس وائرس از ہیئر ٹو اسٹے. It's not going to go away in 3 months, it's not going to go away in 6 months, it's going to stay with us. We have to figure out how we are going to do it, how we are going to plan to open up schools and things. And if we do open up schools, تو اس میں پھر سوشل ڈسٹینسنگ کیسے ہوگی, پلاننگ کیسے ہوگی. اب ہم کہتے ہیں کہ جی ایک پرائیویٹ اسکول ہے, وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ جی سوشل ڈسٹینسنگ کر کے بٹھاؤ, لیکن کیا ہوگا. اب آپ کہتے ہو کہ کلاس میں 25 بچے یا 30 بچے ہیں, ان میں سے 10 بچے صبح آئیں گے, 10 بچے دوپہر کو آئیں گے, 10 بچے شام کو آئیں گے, سارا دن اسکول چلے گا. تو پلاننگ کرنی پڑے گی آپ. So we are charting into uncharted territory or we don't know what it. اب اگر ہم ایز اے پیڈیٹریشین ہم نے جو دیکھا ہے وہ بچوں کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں, ویسے بھی انفیکشن سے, ٹھیک ہے نا. لیکن پرابلم وہی ہوتی ہے کہ وہ بچہ انفیکشن وہاں سے اسکول سے اٹھا کے گھر لائے گا, اور گھر پہ جو آپ کے جو امیون ڈیفیشینٹ لوگ ہیں, ایلڈرلی لوگ ہیں, ان کو لگائے گا, ٹھیک ہے نا. دیٹ از دا پرابلم. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شہزاد. آن دس نوٹ وی آر گوئنگ ٹو اینڈ کہ ہمیں اگین سوشل ڈسٹینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اور سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ ایک انفورسڈ لاک ڈاؤن کے ہم جو افیکٹس دیکھ رہے ہیں کہ دا ویرولنس آف دا وائرس از ڈاؤن, اور یہ جو بیماری ہے اس کا جو بہتر ایرا کے اندر ہم جا رہے ہیں جس میں کیسز کم ہو رہے ہیں. تو اگر ہم یہ کنٹینیو کریں گے تو شاید ہمارا جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوتے جائیں. سو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ پلیز کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. وی ول ٹرائی کہ ڈاکٹر شہزاد ہمیں اس کو آنسر کریں اور پراپر ایک جو ہے وہ ڈاکٹرز پرسپیکٹیو آپ کو ملے, بجائے اس کے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بمبارڈمنٹ ہے ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز کی, اور تھرو اے پراپر نالج جو ہے وہ امپارٹ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ہوم.